میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے۔ اب ایک اور خبر ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے، یہ وال اسٹریٹ جرنل کی خبر ہے، ہماری خبر نہیں ہے، کہ میاں صاحب نے $20 ملین لے کے الیکٹرک کو ابراج گروپ کو بھیج دیا۔ اب یہ اگر جھوٹی خبر ہوتی تو میاں صاحب کو تو بہت بڑا چانس ہے کہ وہ وال اسٹریٹ جرنل کے خلاف اپنا ڈیفیمیشن کا کیس کر دیں اور ساتھ میں $1 بلین جرمانے اس میں ہر جانے کا وہ بھی کیس کر دیتے کہ مجھے $1 بلین دیا جائے کیونکہ میرے خلاف انہوں نے ایک غلط خبر چھاپ کے اور میری عزت کو پامال کیا۔ تو میاں صاحب ہی تو بڑا زبردست آپ کو چانس ہے، وائڈ $1 بلین آپ کو مل جاتا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کتنے کھیل پاکستان میں ان لوگوں نے کھیلے ہیں، پکڑنے والا اس لیے کوئی نہیں کہ وہ ان میں ہمت ہی نہیں ہے، نہ ان لوگوں میں ہمت ہے نیب میں، اور ایف آئی والے ڈی جی کو بھی ہمت ہونی چاہیے نا، یہی پکڑ لیتا، تو ان میں ہمت ہے ہی نہیں، یہ صرف اس کو ہاتھ لگاتے ہیں یا جو انوسینٹ ہو یا جس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ ساری دنیا کو پتہ ہے، دیکھیں میں آپ کو خود بتاتا ہوں، میاں صاحب کو بھی یاد آئے گا 1984 میں یہ فائیو تھا، بگننگ تھی فائیو کیا، تو میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا آفس میں قصور میں، تو آئی واز ہولڈنگ دی چارج، اب ایس پی میرا پروموشن ہو گیا تھا، فیصل آباد پوسٹنگ آرڈر بھی ہو گئے تھے ایس پی کے، مگر جب تک وہ ایک ٹرانزٹ پیریڈ تھا تو میں ہولڈ کرا چارج۔ تو اس وقت کے جو وہاں کے ایس پی تھے اختر حیات صاحب، اللہ ان کو زندگی دے، حیات سن رہے ہوں گے، اکثر وہ لاہور جاتے تو چارج مجھے دے جاتے تھے، میں ایس پی ہیڈ کوارٹر تھا مگر پروموٹ ہو گیا تھا ایس پی۔ تو میاں صاحب کا پیغام آیا کہ میں قصور آ رہا ہوں، ڈائریکٹ ایس پی آفس آ رہا ہوں، میں نے کہا آ جائیں۔ جب وہ قریب آئے آفس کے باہر آ گئے، ہونڈا سیوک تھی گاڑی، اور میاں صاحب نے وہ بلو کلر کا ایک جیکٹ پہنا ہوا تھا، ویلویٹ ٹائپ تھا، تو وہ پہنا ہوا تھا۔ میں باہر نکلا، میں نے کہا ملا ان سے، ہلو ہائے کی، میری ان سے پہلی ملاقات تھی، تو میں نے کہا آئیں چائے پیے، نہیں وہ میں ڈاکٹر سجاد کے پاس جانا چاہتا ہوں، میرے دوست ڈاکٹر سجاد میرا بھی دوست تھا، اگر زندہ ہے تو اللہ اس کو زندگی دے، بہت اچھا دوست تھا قصور میں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں نے ایس ایچ او کو بلایا، سٹی والے میں جائیں ان کو لے جائیں میاں صاحب، تو یہ چلیں گے معمولی ایک ہونڈا سیوک اور سمپل، جو کچھ تھا ان کے پاس وہ اتنا نہیں تھا، اپنے حساب سے تھا، ٹھیک تھا، اتفاق فاؤنڈری تھی۔ تو اب جو یہ بلینز اور ٹریلینز میں کھیلنے لگے، اربوں خربوں کی واچز پہننے لگے، اربوں خربوں کی شادیاں کرنے لگے، تو یہ کیا نیب اندھے ہیں کیا نیب والے؟ آل دے آر بلائنڈ، سب بلائنڈ ہیں، اندھے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ اندھے ہیں، بلائنڈ ہیں، ان کو تو پرائم منسٹر صاحب ہاتھ میں ایک ڈنڈا دیں اور وہ کش کھول دیں۔
تو جب یہ کام ہی نہیں کر سکتے ہیں تو یہ اندھے. اب ان کے اوپر جو فیڈرل منسٹر آئے ہیں تو بریلوی صاحب ان کو کام کرنا چاہیے نا. ان اندھوں کو تو نکالیں نا. اندھوں کو نکالیں جن کو نہ انویسٹیگیشن آتی ہے اور یہ کرپشن کے بھی حد کراس کر گئے ہیں. تو آپ دیکھیں نا تو بریگیڈیئر اسد منیر کا جو کیس ہے وہ کس طرح ہوا. ایک بے گناہ کو انہوں نے مرڈر کیا. اس سے پہلے مطیع الرحمان کا. تو تفتیش تو ان کی یہ ہے. ان کو تفتیش کے کئی چیزیں میں نے سمجھائی تھی. میں نے ان کو کہا تھا کہ جب آپ تفتیش کرو سب سے پہلے اسیٹ منگا لیا کرو افسر کے. ڈکلیریشن آف اسیٹ سب سے پہلے منگا لیا کرو. تو اگر قاعدے قانون کے مطابق تفتیش کرو گے نا تو ایسے ہی کرو گے تو یہ سمجھتے نہیں کسی چیز کو. میں نے ان کو آفر بھی کی کہ میں آپ ڈی جی یہ اکیڈمی بنائیں, ان کی نیب کی اکیڈمی بنائیں کراچی میں انویسٹیگیشن کی. میں آنرری ڈی جی کے طور پر کام کروں. آگے ان کو تفتیش سمجھاؤں کہ تفتیش کس طرح کرتے ہیں. تفتیش ان کو تفتیش آتی ہی نہیں ہے. اپنی مرضی سے لوگوں کو چھوڑتے ہیں, اپنی مرضی سے لوگوں کو چلان کرتے ہیں. بہت سارے کیسز میں ایسے ہوا میں باتیں نہیں کرتا ہوں. عقیل ڈیڈی اس کا کیس اب سن رہے ہو نا آپ مجھے. نئے والے سارے موتی والا کیس, چوٹیاری ڈیم کیس, روڑی کنار لائننگ کیس. بولوں کتنے چیف سیکرٹریوں کے کیس, کتنے آئی جیوں کے کیس. ہضم سب ہضم پوری میرے پاس لسٹ ہے. پوری میرے پاس لسٹ ہے. اور ایک اہلکار بلکہ کچھ چیئرمینوں کے بھی اسیٹ جو انہوں نے پیسے بنائے سب میرے پاس فیڈ ہیں. اور میں یہ ٹائم پہ نکالوں گا تو ان کو پتہ چلے گا کہ سلیم اختر کیا اکٹھے کرتا رہا ان کے. میں آپ لوگوں کو اگین نیب والوں کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ اپنا کام آئین, کانسٹیٹیوشن, لا, نیب لاز, ڈسیشنز آف دی اپیکس کورٹ ان کے مطابق کریں. یہ نہیں آپ ہوا میں تیر چلاؤ گے تو آپ کا یہ نیب کا قانون آپ کوئی سیپریٹ ادارہ تو نہیں ہے. آپ ماتحت تو پرائم منسٹر کے. اور تو آپ کی قسمت ہے کہ میں فیڈرل منسٹر نیب کا نہیں تھا تو میں آپ کو سمجھا دیتا کہ نیب کس کے انڈر ہے اور کیسے آپ کام کرتے ہو. وقت آیا کبھی اور میں پہنچا کبھی, آؤں گا, میں سینٹ میں آؤں گا اور میں آ گیا فیڈرل منسٹری میں, کہیں بھی آیا تو پھر ان کو سمجھاؤں گا. سیاست میں میں بہت پرانا ہوں. سیاست میں میں بہت پرانا ہوں. کسی کو پتہ ہے یا نہیں ہے تو میں اب سیاستدانوں پہ باتیں شروع کروں گا نا, پھر بتاؤں گا کہ کون کیا تھا میرے سامنے. تو انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے. اللہ حافظ.